رات کے 3 بجے تک جب مجھے نیند نہ آئی تو میں مجبوراً اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ آہستہ سے اسے اٹھا کر بات کروں گا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، میری باقی بہنیں گہری نیند میں تھیں، لیکن بڑی بہن وہاں موجود نہ تھی۔ میں حیران ہوا کہ وہ رات کے اس پہر کہاں جا سکتی ہے۔ برآمدے میں آیا تو ہمارا باتھ روم ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب پہنچا تو دھیمی سرگوشی سنائی دی۔ غور سے سنا تو یہ میری بہن کی آواز تھی، جو کسی سے کہہ رہی تھی، جلدی کرو کوئی آ جائے گا۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز آئی، رات کے 3 بج رہے ہیں، کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون سے کرنے دو۔ میں نے باتھ روم میں سراغ ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ اندر جھانک کر دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا تو میری بہن ایک لڑکے کے ساتھ تھی، اور وہ لڑکا ہمارے محلے کا تیمور تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے کہا، پلیز، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کر آ جائے گا۔ اندر سے میری بہن بولی، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے سب دیکھ لیے، یہ تیمور ہے نا، وہی لڑکا جس کے ساتھ وہ عمر گلیاں بنا رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں کہ میں ابھی امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں۔ وہ فوراً بولی، اچھا بھائی، آپ کسی کو نہ اٹھا کے لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ پھر کنیز نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ پھر میں نے اپنی بہن پر سخت غصہ کیا۔ حالانکہ مجھے پہلے سے شک تھا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے درمیان؟ اور پھر اپنی بہن سے کہا، تم تو بڑی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے دوسری شادی نہیں کر سکتی، پر یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آج ہاتھ آ گئی ہو اتنی آسانی سے۔ وہ گھبرا کر بولی، بھائی خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، امی اور ابو کو پتہ چل گیا تو تیمور کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالیں گے، مجھ پر رحم کرو، میرا پردہ رکھو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو پکڑو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلی باہر چلا گیا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا اور کہا، یہ جو کام تم اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی وہی کام کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لاؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہیں ہی اٹھانے آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا تم مجھے اس حالت میں مل گئی، اب نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو، میری بات سنو۔ میں نے کہا، ایک ہاتھ پکڑ لوں پھر بتاتی ہو؟ آس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، اسے پورا کرو۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ جلدی۔ آس نے کہا، بھائی ابھی نہیں، وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کنیز، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی اس طرح۔ آس نے کہا، پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور ملوں گی، لیکن میری شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دیت سے برداشت نہ ہوا، پھر واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ کب سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں کسی کے کہنے پر نہ آ جائیں، یہ کام نہ کر لیں۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھیں۔ انہوں نے کہا، یوسف آج تو اٹھنے میں کافی دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا، ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا، اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پر جاؤ۔ میری امی بھی بہت خوبصورت اور ہنسمکھ تھیں، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اس موقع کی تلاش میں تھا۔ امی کے ساتھ خیر میں نے ناشتہ کیا، پھر میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پر آیا۔ دکان پر میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی دیری ہوئی تھی کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام آلینا ہے۔ وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے دکان پر آئی اور کہا، یوسف مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟
मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकता था, मेरे पास मोबाइल था। मैंने उसे मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ, घर जाकर मुझे फ़ोन करना। आलीना बोली, यूसुफ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रात भर तुम्हें याद करती हूँ। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। यहाँ कोई होटल वगैरह तो नहीं होते जहाँ हम जाकर मिलें? फिर उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या, बताओ। आसमी कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो उसे कोई देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना, हम वहां पर एक दूसरे से मिल लेंगे। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था कि मैं उसके साथ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि गांव के सारे लड़के उसी के पीछे थे। लेकिन मैं डर रहा था, अगर मैं आलीना के साथ हाथों हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे कहीं गाना छोड़ेंगे, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलीना से कहा, आलीना, वो जगह ठीक नहीं है, वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। आस ने कहा, प्लीज़ यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, और घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी और अब्बू से बात करो और मेरे घर रिश्ता भेजो। बेशक लीना से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता था। मैं ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव पे बेड़ियाँ नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, लीना, अभी मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ, तुम्हारे सामने की बात है, इस छोटी सी दुकान में से बड़ा मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। पर आलीना कहने लगी, तब भेजोगे जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इतनी दौलत की, जिस हाल में भी तुम मुझे रखोगे मैं इसी हाल में तुम्हारे साथ राज़ी हूँ। यूसुफ, खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत मेरी भी कुछ ऐसी ही थी। आलीना से मुझे सच्ची मोहब्बत थी। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अक्सर देखता था कि जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और इनकी औरतें यहाँ अकेली होती हैं और किसी न किसी के साथ। मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने पास ही रखूँगा। मैंने ये सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अलीना को मैंने समझाया। मैंने कहा, आप कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा,